ذرا تصور کریں، رات کا گہرا اندھیرا اور ایک عجیب سی بوجھل خاموشی۔ آج کے اس معلوماتی خاکے میں ہم ملک کی تاریخ کے ایک ایسے موڑ کی بات کریں گے جس نے ہمارے آئینی اور سیاسی ڈھانچے کو سمجھیں کہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے ایک بے حد مقبول رہنما کی، جس نے اس ملک کو پہلا متفقہ آئین دیا اور پھر اقتدار کی بلند ترین چوٹی سے لے کر ایک تاریک کوٹھڑی تک کا سفر طے کیا۔ 4 اپریل 1979 راولپنڈی جیل کی ایک انتہائی تنگ اور اندھیری سی کوٹھڑی۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا شخص جس کی محض ایک آواز پر کبھی لاکھوں کا مجمع سڑکوں پر آ جایا کرتا تھا، آج وہ بالکل تنہا بیٹھا تھا۔ یہ اقتدار کے عروج اور زوال کی ایک ایسی کہانی ہے جو واقعی انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ اس رات کا منظر کچھ ایسا تھا۔ باہر پہرے داروں کے بھاری بوٹوں کی ٹھک ٹھک، لوہے کے سرد دروازوں کی کھنکھناہٹ اور دور کہیں سے آتی اذان کی مدھم سی آواز، لیکن اس سب شور کے باوجود اس کوٹھڑی کے اندر ایک خوفناک حد تک مکمل خاموشی تھی۔ یہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی موت کے انتظار میں کٹتی آخری رات تھی۔ حصہ 1، راک سے عروج، 1971۔ خیر، اس کہانی کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا فلیش بیک میں 1971 میں واپس جانا پڑے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان ٹوٹ چکا تھا، ڈھاکہ ہاتھ سے نکل گیا تھا اور ہر طرف ایک گہری مایوسی تھی۔ اور بالکل اسی نا امیدی کے عالم میں بھٹو ایک نئی امید بن کر ابھرے۔ روٹی، کپڑا اور مکان، آپ نے یہ نعرہ تو یقیناً سنا ہوگا۔ یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں تھے، یہ ایک سیاسی طوفان تھا۔ اس نعرے نے محنت کشوں کو جھومنے پر مجبور کر دیا، کسانوں کو ایک نئی امید دی اور نوجوانوں میں ایک ایسا کرنٹ دوڑا دیا جس نے پورے ملک کی سیاست کا رخ ہی بدل ڈالا۔ ان کے دور کے جو کارنامے تھے وہ واقعی کمال تھے۔ سب سے اہم بات جس کا آئینی اثر آج تک موجود ہے وہ ہے پاکستان کو 1973 کا متفقہ آئین دینا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ملک کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اور اسلامی دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ اس وقت لوگوں کو پختہ یقین ہو گیا تھا کہ اب واقعی پاکستان بدلنے والا ہے۔ لیکن وقت واقعی کتنی تیزی سے بدلتا ہے نا؟ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ 1971 کی شدید مایوسی، وہاں سے نکل کر 1973 میں آئینی استحکام، اور پھر اچانک 1977 جب یہ ساری امیدیں ایک بار پھر ایک شدید سیاسی بحران میں ڈوب گئیں۔ اقتدار کا یہ کھیل سچ میں بہت عجیب ہے۔ حصہ 2، 1977 کا مارشل لاء۔ یہاں سے تاریخ ایک بالکل ہی نیا اور کافی نازک موڑ لیتی ہے۔ اگر ہم بالکل غیر جانبدار ہو کر دیکھیں تو اس سال انتخابات کے بعد اپوزیشن کی جانب سے دھاندلی کے سنگین الزامات لگائے گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سڑکوں پر زبردست اور پرتشدد احتجاج اور پورے ملک میں ایک شدید قسم کی بے چینی اور عدم استحکام پھیل گیا۔ اور پھر 5 جولائی 1977 کی وہ رات آ گئی۔ فوجی گاڑیاں اچانک سڑکوں پر نکل آئیں، ریڈیو سٹیشنز کنٹرول میں لے لیے گئے اور جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لاء لگانے کا اعلان کر دیا۔ محض ایک لمحے کے اندر وہ شخص جو ملک کا آئینی وزیر اعظم تھا، پاکستان کا سب سے طاقتور انسان تھا، ایک بے بس قیدی بن گیا۔ حصہ 3، مقدمہ اور فیصلہ۔ اب اس ڈرامائی تبدیلی کے بعد مقدمات کا ایک لامحدود اور پیچیدہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس پورے ٹرائل کا جو سب سے بڑا اور بنیادی الزام تھا وہ یہ تھا کہ ایک سیاسی مخالف کے قتل کی سازش رچی گئی ہے۔ یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی اور آئینی امتحان تھا جس پر پوری قوم کی نظریں جمی تھیں۔ اب ذرا اس فیصلے کی تقسیم کو دیکھیں۔ سپریم کورٹ کے 7 ججوں کا یہ فیصلہ متفقہ تو بالکل بھی نہیں تھا۔ 4 ججوں نے سزائے موت کے حق میں فیصلہ دیا جبکہ 3 نے اس کی سخت مخالفت کی۔ یہ ایک انتہائی معمولی، خطرناک حد تک قریب اور تاریخ کا ایک بے حد متنازع فیصلہ تھا جس نے قانون اور آئین کے حوالے سے ایک نہ ختم ہونے والی بحث چھیڑ دی۔ اس وقت عالمی سطح پر ایک عجیب ہی صورتحال تھی۔ ایک طرف پوری دنیا تھی، امریکہ، چین، عرب ممالک سب رحم کی اپیلیں کر رہے تھے، اور دوسری طرف جنرل ضیاء الحق کا ان سب کو سننے سے مکمل انکار۔ اس صورتحال کو دیکھ کر آج بھی تاریخ دان یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا وہ عدالتی فیصلہ واقعی پہلے سے ہی لکھا جا چکا تھا؟ حصہ 4، خاموش کوٹری۔ عدالتی ایوانوں کے اس ہنگامے سے نکل کر آئیں ایک بار پھر اسی خاموش جیل کی طرف چلتے ہیں۔ آخری دنوں میں بھٹو صاحب نے بولنا بہت کم کر دیا تھا۔
بس راتوں کو جاگنا، کتابیں پڑھنا یا گھنٹوں خاموشی سے دیواروں کو گھورنا۔ باہر دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی تھی، لیکن اس چار دیواری کے اندر وقت جیسے بالکل ہی جم گیا تھا۔ 4 اپریل 1979 کی وہ صبح فضا میں غیر معمولی بوجھل قسم کی خاموشی تھی۔ پہرے داروں کے چہروں پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اذان سے پہلے کی وہ سنسان راہداریاں جیسے بتا رہی ہوں کہ کوئی بہت بڑا طوفان گزر چکا ہے۔ یہ وہ گھڑی تھی جب پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بہت بڑا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ حصہ 5، ایک دیرینہ سیاسی سایہ۔ جب سورج نکلا نا تو پاکستان پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اس رات نے ملک کے سیاسی اور خاص طور پر آئینی منظرنامے پر ایسا گہرا اثر چھوڑا ہے جو آج تک مٹ نہیں سکا۔ اس ایک واقعے نے ہمارے معاشرے اور سیاست کو انتہائی گہرائی تک تقسیم کر دیا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے بارے میں دو بالکل متضاد آرا پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف وہ لاکھوں حامیوں کے لیے آج بھی ایک عظیم ہیرو اور نجات دہندہ ہیں، تو دوسری طرف انہیں ایک انتہائی متنازع حکمران بھی مانا جاتا ہے۔ کتنی گہری سوچ کی بات ہے نا؟ وہ شخص جس کی آواز کروڑوں دلوں کو دھڑکا دیتی تھی، اس کی آخری رات کتنی گہری خاموشی میں گزری۔ لیکن ان کی سیاست کا سایہ آج بھی ہمارے ریاستی اور آئینی معاملات پر صاف منڈلا رہا ہے۔ تو کیا وہ رات واقعی انصاف کا تقاضا تھی، یا پھر ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اور بھیانک سیاسی فیصلہ؟ یہ وہ سوال ہے جو آج بھی ہمارے ذہنوں میں گونجتا ہے۔ اس واقعے کے آئینی اور سیاسی اثرات نے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا، جس پر ہماری جستجو اور غور و فکر یقیناً جاری رہنا چاہیے۔